اور ہم 66ویں نمبر پر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی خودکشی کا ریشو ہمارے ہاں وہ بھی 66ویں نمبر پہ آئے گا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحیح. تو اتنے زیادہ اگر یہ خوش ممالک ہوتے، اتنے زیادہ ہنسی خوشی ان کی لائف ہوتی، اتنے زیادہ ٹینشن فری کنٹریز ہوتے، تو ڈپریشن اور اسٹریس کی گولیاں سب سے زیادہ یہاں کیوں بکتی ہیں پھر؟ اس پہ وہ محترم جواب دے رہے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ یہ عیاشی، پیسہ بہت ہے تو عیاشی کرتے ہیں. عیاشی میں اینٹی ڈپریشن گولیاں کھائے گا کوئی؟ کہ قرآن میں کیا آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ دیکھتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے عربوں کو پڑھ کے سنائی، تو کسی عرب نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں نہیں بہتی بلکہ کیا بہتے ہیں؟ آنسو. وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا مطلب کیا ہے، مقصد یہ کہ بہت زیادہ روتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھو ہم عام محاوروں میں کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں سو گئی ہیں، کہتے ہیں نا، حالانکہ آنکھ نہیں سوئی ہوتی، سویا کیا ہوتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آنکھ پر. اور ایسا اثر کہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اثرات تو اور بھی جگہ پہ ظاہر ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے سائنسی تحقیق کے ہم محتاج ہیں. آنکھ پہ جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ فی البدیہی نظر آتا ہے. تو اسی طرح قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے، اس لیے کہ دماغ میں جب بھی کوئی چیز داخل ہوتی ہے، محبت یا خوف، اس کا فوری اثر کہاں آتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے ساری دنیا میں جب بھی کسی سے محبت یا خوف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سائنسدان اپنی لیبارٹری سے باہر جب اس بات کا تذکرہ کرے گا تو وہ بھی کس کی طرف نسبت کرے گا؟ دل کی طرف. جس سائنٹسٹ نے یہ تحقیق کی ہے نا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، دل سے نہیں سوچتا، وہ بھی جب گھر میں جا کے عام مجلس میں بات چیت کرے گا تو سوچنے کی نسبت کس کی طرف کرے گا؟ دل کی طرف. وہ بھی یہی کہے گا. تو اس طرح بہت سی قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو قرآن نے اس زمانے کے محاوروں کے اعتبار سے بات کی ہے، اس کو آج کل ملحد لوگ، ایتھیس لوگ یا قرآن کے انکار کرنے والے لوگ سائنسی تھیوری کے مقابلے میں لا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ حماقت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جو چیز جہاں کا ہے نا وہ وہاں کے بجائے کہاں لگا رہے ہو، وہ کہیں اور استعمال کر رہے ہو آپ اس کو. تو بات کہاں سے شروع، کہاں سے چلی تھی؟ اچھا اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی، یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ روتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا کہ بہت زیادہ روتے ہیں تو گویا آنسو نہیں بہ رہے بلکہ باقاعدہ آنکھیں چل کے جا رہی ہیں. تو شاعروں کے کلام میں بھی یہ مبالغہ ہوتا ہے. شاعروں کے کلام میں تو بعض دفعہ جھوٹ مبالغہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غلط ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے الحمد سے لے کے والناس تک یہ قرآن کی صداقت ہے کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں. اچھا یہ بات خوب یاد رکھیں، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو یہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو یہ سائنس کے خلاف ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا، یہ تو ساری دنیا کہتی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے. تو یہ کیوں کہتی ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو اس سے اور یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ سورج چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف مسلسل چل رہا ہے، اس پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سورج تو رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا. تو اس کے بھی دو جواب ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ہمارے حساب سے ایسا ہی ہے. تو یہ خدا کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ سورج نہیں چل رہا سرے سے کسی ٹھکانے کی طرف، یہ دعویٰ کرنا بھی آسان نہیں ہے. دیکھیں جب ہمیں کوئی چیز چلتی بھی نظر آتی ہے نا
تو وہ اس وقت نظر آئے گی کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز رکی ہوئی ہو. آپ چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو چلتی ہوئی لگتی ہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں نہیں چل رہی ہوتی, لیکن اگر سب چیزیں چل رہی ہیں, دیکھو ہم بھی چل رہے ہیں نا ابھی, ارے زمین گھوم رہی ہے تو ہم بھی گھوم رہے ہیں, لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, کیا ہو گیا, ہمارے ساتھ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. تو نظام شمسی کا جو سسٹم ہے نا, سورج زمین سورج کے گرد اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, تو سورج آپ کو اس وقت چلتا ہوا نظر آئے گا جب زمین رک گئی جائے اور سورج اپنا چلتا چلا جائے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو لگے گا. عین ممکن ہے یہ نظام شمسی پورے سسٹم کے ساتھ چل رہا ہو یہ, کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کل فی فلک یسبحون, یہ تمام کے تمام ایک خاص دائرہ ہے جس میں یسبحون تیر رہے ہیں. تیرنے کا لفظ استعمال کیا جس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ تمہیں ان کی حرکت کا ادراک ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ جب انسان چلتا ہے نا تو جھٹکے آتے ہیں چلتے ہوئے, جب تیرتا ہے تو کیسے اسموتھ چل رہا ہوتا ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا جتنے اجرام بڑے بڑے ہم نے بنائے ہیں, کلن تمام کے تمام, فی فلک ایک خاص دائرہ ہے جس میں موو کر رہے ہیں, جس میں چل رہے ہیں یہ. اب آپ بتاؤ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ یہ سب ایک دائرے میں کیا ہیں, چل رہے ہیں, تو یہ بات اس دور میں کی جا سکتی تھی. اس دور کے جو سائنسدان ہمیں ملتے ہیں نا, جو پھینکو قسم کے, ان میں ہم نے بھی مدرسوں میں کتابیں پڑھی ہیں نا, تو اس دور کی تھیوریز بھی پڑھی ہیں. اس میں یہ کہ یہ جو ستارے ہیں نا, یہ آسمان سے کیا ہوئے ہیں, کیل سے ٹھوکے ہوئے ہیں بھائی, یہ جڑے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں آسمان سے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن بھی یہ بات نقل کرتا. جو عرب میں رائج تھی وہ یہی بتاتا کہ یہ آسمان سے کیا ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں یہ. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے ایک بات بھی 1400 سال پہلے, جبکہ بہت سارے غلط سائنسدانوں کے نظریات معاشرے میں رائج تھے, ایک نظریہ بھی قرآن نے ان کا قبول نہیں کیا اور اس کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں چلی گئی. میں اصل میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ جو دور ہے نا, یہ ہے وسوسے پھیلانے کا دور, ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کا دور. انسان خواہشات نفسانیہ کی طرف جا رہا ہے. ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کہتے ہیں غیر مسلم ڈپریشن میں زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ کلپ بنایا انہوں نے کہ رپورٹ پیش کی کہ دنیا کے سب سے زیادہ وہ ممالک جہاں خوشحالی اور ہیپینس اور وہ جو ہے نا سب سے زیادہ ہے, تو ان میں پاکستان کا نمبر 66 ہے, یعنی اسلامی ممالک بہت بعد میں آتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو رپورٹ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشیاں بولو نا ان ملکوں میں. اور خوشیوں کا مطلب یہ کہ وسائل, بے روزگاروں کے الاؤنس. اور بھائی ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ اتنی خوشیوں کے باوجود سب سے زیادہ غم بولو نا انہی ملکوں میں, اور ہم 66ویں نمبر پر آتے ہیں. اس کے باوجود بھی خودکشی کا ریشو ہمارے ہاں وہ بھی 66ویں نمبر پہ آئے گا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحیح. تو اتنے زیادہ اگر یہ خوش ممالک ہوتے, اتنے زیادہ ہنسی خوشی ان کی لائف ہوتی, اتنے زیادہ ٹینشن فری کنٹریز ہوتے, تو ڈپریشن اور اسٹریس کی گولیاں سب سے زیادہ یہاں کیوں بکتی ہیں پھر؟ اس میں وہ محترم جواب دے رہے ہیں, ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ یہ عیاشی, پیسہ بہت ہے تو عیاشی کرتے ہیں. عیاشی میں اینٹی ڈپریشن گولیاں کھائے گا کوئی؟ کیا ہو گیا بھائی, عیاشی ہو رہی ہے لہٰذا اسٹریس سے بچنے والی. او بھائی عیاشی ہے تو پھر تو آپ کو اسٹریس سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے ہم تو روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں, پھر بھی خودکشی سے نہیں مرتے. آپ کے پاس آپ پہلے نمبر پہ آ رہے ہو ٹینشن فری کنٹریز میں, لیکن خودکشی کے ریشو میں بھی آپ ٹاپ پر جا رہے ہو. تو اس لیے یہ بیچارے گھننے بنے ہوتے ہیں, یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں, یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا, یہ سب پتہ ہوتا ہے مگر بات کو گھمانا جان. ہم سائنسی ترقی کی بات نہیں کر رہے, اس میں تو پاکستان 66ویں نمبر کیا ہو سکتا ہے, اس سے بھی نیچے ہو. ہم غربت مہنگائی کی بات نہیں کر رہے, ہم سہولتوں کی بات نہیں کر رہے,
وہ تو آپ اس میں لوگوں کے امام ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ غربت اگر گورے کو 5 دنوں کے لیے دے دی جائے, یہ کتے چھوڑ دو نا وہاں پہ جو ہماری گلی میں گھوم رہے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, کراچی کی گلیوں میں جو کتے گھوم رہے ہیں, 2-3 کتے آپ گوروں کے پاس چھوڑ دو, وہ کتے پن پہ آ جائیں گے گورے, وہ ڈریں گے یار ان کی نہ ویکسینیشن ہے, کو پتہ نہیں کاٹ نہ لے یہ. ہم انہی کتوں کے بیچ میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے بھائی ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کتوں کے خلاف کر لیا, اب گورنمنٹ ہی نہیں کر رہی تو ہمارا قصور نہیں ہے. اب اللہ نے کرے کسی کتے نے کاٹ لیا تو قیامت میں ہم مجرم نہیں ہوں گے, اب ہمارا مقدر ہے, اللہ نہ کرے کوئی کتا کاٹے. اب مر گئے تو کیا ہوا, مر جائیں گے بھائی, مرنا تو سب نے ہے, تو یہ تو تسلی ہمارے پاس ہے نا. آپ کے لیے تو بھائی دنیا ہی سب کچھ ہے, آپ تو ہمارے جو کتے گلی میں گھوم رہے ہیں ان کو کونے پہ دیکھ کر اپنا راستہ بدل لو گے, پھر جب وہاں جاؤ گے. دیکھو کورونا ہمارے یہاں کتنا پھیلا ہے, لیکن ڈپریشن میں کوئی ایک آدمی بھی جتنی اسٹریس لینی چاہیے تھی نا اتنی بھی نہیں لی ہے. کیا خیال ہے, جتنی سچی مچی کی بنتی تھی, جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی ایک شریف آدمی کو جس کی وجہ سے وہ احتیاطیں کرتا ہے, وہ والی ٹینشن بھی نہیں لی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کرونا ہی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی مر جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ, یہی ہو جائے گا نا, اور کیا ہوگا, تو مر جائیں گے نا. کیا خیال ہے, تو مر جائیں گے تو کیا ہو گیا,